پہ اندر نہیں گزارا ہوں بولو نا بس چھوڑ دو ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست توجہ میرے ور رہے کسی ساتھی دی آواز نہ آئے جڑا خاموش نہیں رہ سکتا وہ تشریف لے جائے اور جڑا خاموشی نال توجہ نال چند گزارشات سماعت فرما سکتا وہ تشریف رکھے جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ توجہ ہے سب دی ہاتھ کھڑے کرو گا ماشاءاللہ جڑے سوتے ہو چلو یہ سارا کام ہی سوتا ہے بہرحال میں کوشش کروں گا کہ تہاڈی اس حالت کے باوجود چند گزارشات تہاڈے سامنے پیش کرا اسلام انتہائی غیرت والا مذہب ہے بلکہ اس دنیا اندر غیرت دا سبق دیتا ہی اسلام جس ملک اسلام نہیں وہاں غیرت نہیں اسلام غیرت سکھاتا ہے اور جس گھر اسلام ہے اللہ اس گھر نو غیرت بھی عطا کرے جتنا کوئی گھر اسلام تو دور ہے
ایویں سمجھو کہ وہ اتنا ہی گھر غیرت تو دو ہے۔ توجہ میرے اور رہے، میری گفتگو دا اکثر عنوان چونکہ مسلک اہل حدیث سے ون ہوتا ہے، جس پنڈ والا کوئی میرے خلاف سازش کرنا چاہے وہ میں نے کوئی موضوع اور دینا ہے بتا کہ اس پاس ہی نہ جائے۔ بہرحال میں کوشش کراں گا کہ جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے اسی حوالے نال ہی چند گزارشات عرض کرا۔ جسنو اللہ دین عطا کر دے اللہ اسنو غیرت بھی عطا کر دے، اور عملی تو اسی تجربہ کر کے دیکھ لو، پوری دنیا پورے ملک کی نگاہ مارو، جس فرقے جتنا دین گھٹ ہوئے گا اتنی غیرت گھٹ ہوئے گا۔ جتنا ہو دین تو توحید تو سنت، کیونکہ دین دا اصل اللہ دی توحید۔ جس فرقے جس گروہ عقیدہ توحید نہیں ہوئے گا اس فرقے اور گروہ غیرت اور عزت بھی نہیں ہوئے۔ یہ شرک دی مار ہے کہ انسان نو بغیرت بنا دے، یہ شرک دی نحوست ہے۔ شرک دی یہ غلازت ہے کہ انسان کو غیرت چھین ہے۔ جسنو عقیدہ توحید اللہ نے بخشی ہے، ساتھ ساتھ اللہ نے اسنو غیرت بھی عطا فرمائی۔ یہ شرک ہے جو غیر محرم کے سامنے تعویذ لینے واسطے عورت نو مجبور کر دے کے بیٹھے۔ یہ شرک ہے جو عورت نو کسی قبر تے سلام واسطے 3 رات تک گزارنی پڑی ہے۔ کیا معنی کہ شرک نال غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ عورت سہیلیہ نال عرس تے چلی جائے، دربار تے چلی جائے، بزرگ کول چلی جائے، کسی پیر کول چلی جائے، کوئی تعویذ کو لینے چلی جائے، جو چاہے کرے۔ جہاں شرک آ جائے گا غیرت اللہ چھین لینا۔ عقیدہ توحید اللہ نے غیرت اور عزت رکھی۔ اسلام اس قدر غیرت مند مذہب ہے کہ غیرت کے تحفظ واسطے اسلام نے وہ سارے ذرائع و اسباب جو غیرت نو ختم کر سکتے سن وہ سارے اسباب نو بند کی۔ نکاح کیوں سنت کے حکم میں نکاح نو سنت کیوں قرار دیتا گیا ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان دی غیرت محفوظ ہے۔ اور ہر وہ طریقہ ہر وہ دروازہ جیڑا غیرت نو خراب کرے اللہ نے اس نو بند کرنے کا حکم دیتا۔ سب تو زیادہ جس کے ذریعے ساری غیرت ختم ہو سکتی، بھائی سمجھیے نماز و روزہ حج و زکات، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے تو پہلے خطیب صاحب مدری صاحب تقریر کر رہے ہیں، بڑے غور نال سنن ڈے سو، میری باری تو ان کی ہو گیا ہے، متوجہ ہو نا ماشاءاللہ۔ چلو وہ جو مرضی کہی جا رہے تھے تو سنی جا رہے تھے، سبحان اللہ کہی جا رہے تھے، میں تھوڑے حوصلے تے قربان سا۔ وہ کہی جا رہے سن کہ ماں مر جائے تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، جبکہ باپ فوت ہوئے تو بچہ
یتیم ہوتا ہے. تسا پھر بھی سبحان اللہ کیا سبحان اللہ تھوڑے تو بھی میں قربان. وہ کئی جا رہے سن 32 دن بندے نے قرآن حفظ کر کے راتی تراوی سنا. 30ویں دن 30واں پارا, حالانکہ 30ویں دن اگے رات تراوی ہوندی کوئی نہیں. 30ویں دن 30واں پارا یاد کریے اگے تراوی اگو تو چند عید دا چڑھ جاندے. ہن تاں تو انہوں کو سمجھایا جی اللہ تمہیں عقل سلیم عطا کرے. سوچ کے سمجھ کے بیٹھو کہ سوا پارا سنانا پہندا ہے تاکہ رمضان دے اندر اندر قرآن ختم ہو جائے. کوئی بندہ روزانہ پارا پارا سنا کے رمضان پورا قرآن سنا سکتا. پورا قرآن تو پھر رمضان تراوی نہیں سنا سکے. اس واسطے ذرا ہوش نال عقل نال سوچ نال سمجھ نال تشریف رکھو. تے جتوں بعد کوئی غلطی ویکھ لو نا اہل حدیث کا تر امتیاز ہونا چاہیے کہ اس نو بعد لکھ لیا کرو اور پوچھ لیا کرو کہ حضرت اے تہاڈی جملے یا تہاڈے قول فرمان غلط. دیکھو نا فرما رہے سن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تہاڈی زبان کتیاں کے سٹ دیا. اللہ دا نبی یہو جہا جملہ نہیں کہتا. اللہ دا پیغمبر اللہ دا محبوب عیسیٰ جیسی ہستی اور شخصیت جنہوں اللہ نے اتنا حیات درس اور سبق دیتا ہے اور پیغمبر دی طرف اپنی مرضی نال قول منسوب نہیں ہو سکتا. اللہ دے بارے وہی بات کہی جائے گی جو اللہ فرمائے گا اور پیغمبر دے بارے وہی بات کہی جائے گی جو پیغمبر دی زبان چوں نکلی ہوئی. جو پیغمبر نے اپنی زبان چوں بات نہیں نکالی اس نو زبان چوں تسی انہاں دے نام تے منسوب نہیں کر سکتے. حساس مسئلہ ہے کہ دین شریعت اسلام میں مزاق نہیں. اس واسطے ذرا توجہ نال تشریف رکھو. جتوں میرے کو میں بھی انسان ہوں, میرے کو بھی خطا غلطی ہو سکتی ہے. تو جتوں غلطی خطا ہو جائے نا چلو درمیان چ نہیں تے بعد ادب احترام نو ملحوظ خاطر رکھ کے سمجھا دیتا کرو یا دس دیتا کرو کہ اے تہاڈے کولوں خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی یا ایدی بات کوئی دلیل دے دو. جی دلیل نہیں ہے تو پھر ایدی ذرا اصلاح کر لو. تو میں تو کیا کرنا کہ جماعت ہی بندے نو خطیب بنانی. جی تسی 2-4 غلطیاں اس تقریر دیاں سانو دسو پھر اگلی غلطیاں تے 2-4 غلطیاں ٹھیک ہو جان تے انشاءاللہ اسی سال ایک مولوی بن جان. اس بات توجہ ہے نا میرے ہن جاگ دو مجھے ہوش سے سنو کہ ایویں 132 سپارہ نو 3 رات ختم کری دے کہ ایویں نہ ہوے جویں کسی نے کہ ہی دسی اہل حدیث انکار کردے سا جنہاں کیا با ایک وہ اشاعت وضو نال 40 سال فجر دی نماز پڑھی تسی مندے ہو. اے نہ مندے تو پھر اے گپا بھی نہ منیا کرو نا انہاں تے توجہ فرمایا کرو. میں نے کتاب پڑھدا بزرگاں تے کمال کیتا ہے. پتہ کی فرمایا ہے؟ فرمایا ایک بزرگ سن وہ گھوڑے جو سوار ہوندے سن نا ایک پاسوں رکاب وچ پیر رکھدے سن دوجے پاسے پیر رکھن تو پہلے قرآن ختم کر لیندے سن. تے تلوں آئی سبحان اللہ. تے پھر بھی اس واسطے سوچ سمجھ کے بیٹھو ہوش آواز اپنے قائم رکھ کے قرآن اور حدیث نو سنیے. جو آل الحدیث دا تر امتیاز ہے اس تے غور فرمائیے بات کو سمجھیے اور توجہ فرمائیے. باقی 2-4 اور بھی سن چلو انشاءاللہ بہت بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے اتنا ہی پڑا ہے وہ اگلی بار کدے وضاحت فرما دیا گے. یاد ہی منو فی الحال اتنی یاد ہے اس وقت کافی یاد آ رہی ہے سر. بہرحال غور فرمائیے جو بات میں سمجھانا چاہنا اس نو سمجھی. اسلام انتہائی غیرت والا مذہب. اللہ نے غیرت اس زمین اتاری. وہ خود غیرت والا ہے اس نے غیرت نو اس زمین تے اتارے. صحیح البخاری دی حدیث ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے سن. آپ نے فرمایا اے سعد جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر تو اپنے گھر آئے اور گھر دے اندر تیری بیوی دے پاس کوئی غیر مرد موجود ہوئے تو کی کرے گا؟ حضرت سعد فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص کو قتل کر دیا. میری غیرت اس نے میرے اپنے گھر برداشت نہیں کرے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنیا جے سعد دا جواب سنیا جے
جی محبوب کی سن لے، فرمایا ساتھ میرا غیرت والا ہے، اس تو کہیں زیادہ اللہ نے غیرت میں نو عطا کی تھی، اور میرے نالوں کہیں غیرت والا میرا اللہ ہے۔ اللہ بھی غیرت والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اتنی غیرت ہے کہ ساری مخلوق دی غیرت آپ کی غیرت اور عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر آپ نے اس غیرت دا ایک حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو بھی اللہ نے عطا فرمایا، کاش آج اسی اسلامی غیرت نو اپنائی۔ یہ غیرت ہے دنیاوی کہ کوئی آدمی تیری زمین دا کچھ حصہ ہتھیا لے تے تو اس دے خلاف ہر قسم دا پراپوگنڈا یا ہر قسم دے خلاف تو جو چاہے زبان کھولے۔ ایک ہے غیرت دنیا دے اندر جڑی اسی دنیاوی اختیار کرن کہ فلاں میرے فوتگی تے نہیں آئے، میں اس دی فوتگی تے نہیں جاؤں گا۔ ایک میرا خوشی چ نہیں آیا، میں او دی خوشی چ نہیں جاؤں گا۔ میری بہن نے مینوں رشتہ بیٹی دا نہیں دیتا، میرا اس دا جدائی ہو چکی، میرے بھائی نے یا فلاں رشتہ دار نے سن رشتہ داری نو قائم نہیں کیتا، ساڑی او دی ناراضگی ہو چکی ہے۔ یہ ساری غیرت دنیاوی ہے، اے دی دینی کوئی حیثیت نہیں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رشتے دا مطالبہ کیتا سی تے آپ خاموش رہے، اور آپ نے فرمایا صدیق ابھی تک میری بیٹی جوان نہیں، ابھی تک میں اس معاملے سوچیا ہی نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مطالبہ کیتا ایک دفعہ رشتے دا، میرے محبوب نے فرمایا ابھی تک میں سوچیا ہی نہیں۔ پھر سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چاہت مرضی خاص نہیں ہے، لیکن کوئی ناراضگی نہیں، حتیٰ کہ آگے بڑھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول خود تشریف لائے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، اے عثمان میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نکاح کرنا چاہنا توڑے علم تے بیوہ ہو چکی، تے میرا جی میری خواہش تمنا ہے کہ میری بیٹی دا نکاح تو اڈنل ہو جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نو حاجت نہیں، میں ضرورت ہی نہیں، میں رشتہ نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہوئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے، کہنے کیوں؟ رشتے آسمان تے رب طے کرتا ہے، رب تے ہاں معاملہ طے ہے، تہاڈی ذمہ داری ہے رشتہ مانگنا، اگر کوئی دے تو ٹھیک، نہ دے تو ناراضگی نہیں، غصہ نہیں ہے، کوئی غیرت والی بات نہیں۔ آئیے غیرت کیا ہے جس نے شریعت اسلام نے غیرت کیا ہے۔ اسلام انتہائی غیرت والا مذہب، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے اہلیت دے اندر نکاح دا ایک اے بھی طریقہ موجود سی، عورت جہاں چاہے خود بخود نکاح کرے۔ شریعت نو اے عورت دی اے آوارگی پسند نہ آئی، اسلام نے غیرت دے تحفظ واسطے باپ دی رضامندی، وکیل دی وکیل تو بغیر اس دے جناب نکاح نو، جناب جب تک ولی نہ ہوئے اس دے نکاح نو ناجائز کیوں کیا ہے؟ اسی واسطے کہ تیری غیرت محفوظ رہے۔ اس باپ کو پوچھئے جس باپ دی بیٹی بغیر اجازت تو بغیر مرضی تو خود بخود کہیں دوڑ کے نکاح کر جائے، اس باپ اور بھائی دی عزت ختم ہو گئی۔ اسلام ہے جس نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی تو بغیر نکاح نہیں۔ اسلام نے تیری غیرت رو محفوظ رکھے ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے روایت صحیح البخاری اندر کہ نکاح دے اے بھی طریقہ موجود سی، ایک عورت دے پاس کئی مرد جاندے اور پھر اس عورت دے ہاں بچہ پیدا ہوندہ، عورت کہندی ہے بچہ فلاند ہے، تو اس بندے تے لازم ہوندہ کہ اس بچے دی کفالت اور نان و نفقے دی ذمہ داری اٹھائے، خرچے دی ذمہ داری اٹھائے۔ اے بھی طریقہ سی، حتیٰ کہ حیران ہو جاؤ عرب دے اندر پیغمبر دی آمد تو پہلے، بیست تو پہلے اس قدر بغیرتی چھائی سی اس پورے معاشرے اندر۔ آپ دی نبوت رسالت دے اعلان تو پہلے
جدا نقشہ قرآن اس الفاظ کھینچی ہے وَإِنْ قَالُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي سَلَالِ مُبِينَ، وہ کھلی گمرائی اندر سن. کھلی گمرائی دے ایک انداز صحیح البخاری موجود ہے کہ خود مرد اپنی عورت نو کہندا. ذرا تصور کرنا کہ کس قدر غیرت تو دور سنو لوگ. مرد اپنی عورت نو خود بلا کے بات کہندا کہ میں خوبصورت نہیں، میں خوبصورت نہیں، میں دلیر نہیں، میں بہادر نہیں، میرے وجود قد کاٹ صحیح نہیں. عرب تا فلان نوجوان خوبصورت بھی ہے اور دلیر بھی ہے، بہادر بھی ہے، لہذا میری خواہش ہے کہ میرے گھر جو بچہ پیدا ہوئے وہ دلیر ہوئے اور جرت مند ہوئے اور وجود دے لہذا خوبصورت ہوئے، قد کاٹ اچھا ہوئے. لہذا میں تر خود اجازت دینا اس مرد کے پاس تو چلی جا تاکہ میری اولاد گھرج خوبصورت پیدا ہوئے. اے تصور سی زمانہ جاہلیت دے اندر اس قدر بغیرتی چھائے سی اس معاشرے اندر، جس معاشرے اندر اللہ نے غیرت دا پیغام، غیرت دا مجسمہ بنا کے بھیجی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ عرب دے اندر اے حالت کیفیت سی کہ مکانہ دے چھت دے جھنڈے لگ دے سن سیاہ رنگ. یہ سیاہ رنگ دے جھنڈے پرانے مکانہ دے چھت دے سیاہ رنگ دی چھوٹیاں چھوٹیاں جھنڈیاں سن. اس جھنڈی دا معنی کیا سی کہ جس گھر دے مکان دے چھت دے جھنڈی لگ جان او دا معنی ہے کہ اس گھر دے اندر جوان عورتاں موجود نے جڑا آنا چاہے وہ آ سکتا ہے. اس جھنڈی دا نشان اس دا نشانی سی روایت صحیح البخاری اندر موجود. اے حالت اور کیفیت سی اس معاشرے اندر. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے اسلام آیا، پیغمبر آئے، بے ست ہوئی، رسالت شریعت آئی، اللہ نے غیرت اس طرح عطا فرمائی. اس سارے نکاح دے خود ساختہ طریقے ختم کر کے اللہ نے اے نکاح دا طریقہ رائج کیتا ہے جو آج اس وقت امت وچ قائم. چاہیے امریکہ اور برطانیہ اندر اتو رہائشی لوگوں کو پوچھئے تیرا باپ کون ہے، کوئی پتہ نہیں. اپنی بیٹی کو کوئی وہاں سوال کرے کہ تیرے دوست کتنے نے، تو کہاں کہاں رہی، جناب جانتے رہے، اس عورت کو کوئی پتہ نہیں. جہاں اسلام نہیں ہے رب کعبہ دی قسم ہے غیرت اور عزت نہیں، باپ نہیں، نسل نہیں، اور جناب پتہ ہی نہیں کہ میری نسل کیا ہے. یہ اسلام ہے کہ آج بھی مسلمان میرے محمد رسول اللہ تو لے کے حضرت آدم تک پورا سلسلہ نسب موجود ہے، شجرہ نسب موجود ہے. آج تک آل الحدیث کو، آل و سنہ کو، اہل اسلام کو محفوظ ہے. کیا معنی کہ اسلام دی غیرت ہے جنہیں نسب نامے نو محفوظ رکھے ہے وہ اسلام تے اس قدر غیرت مان دے کہ تھے ہیرا وہ ہیرو کدے گیا، چوہان کدے گیا، چلا گیا بات. چلو آ جانا وہ بھی سنے انہوں بھی شجر نسب ترہ اللہ میں وہ بھی ذہن دماغ صاف ہی کرتے آ. تو آڑی توجہ ہے نا میرے اسلام دی حقانیت دیکھئے، غیرت دیکھئے. اسلام اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بندہ لے پالک کسے دا بچہ لے کے پالے نا اس نے اپنا بیٹا کہے. اسلام دی غیرت یہ بات بھی برداشت نہیں کرتا. فرمایا خبردار کوئی غیر تیرے میں شجرہ نسب میں ٹھیک کرنا ہے. شجرہ نسل شجرہ کی ہوں دے چلو ٹھیک. توجہ میرے آ رہا ہے بات رسم یہ غور فرمائیے. اسلام دی غیرت کا اندازہ کیجئے. آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا کیا حج اسلام یہ حکم نہیں آیا بیٹا زید، لوگوں نے کیا زید بن محمد ہے. آسمان تو فوری آواز آئی فرمایا ما کان محمد، جاگ دیو نا ماشاءاللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. فرمایا
خبردار لوگوں یہ زید میرے محمد دا بیٹا نہیں، یہ حضرت جناب زید جڑے نے یہ حارثہ دے بیٹے نے، خبردار زید بن محمد کوئی نہ کہے، زید بن حارثہ کیا کرو، میں اللہ دی خیرت گوارا نہیں کرنی کہ کسے دا سلسلہ نسب ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تا میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن ہر بندے نو وہ دے اپنے باپ دے نام تے بلایا جائے گا۔ تا محبوب فرما دے نے خبردار، لوگ مشہور ہے نا کہ لوگوں نے ماں دے نام تے بلایا جائے گا، بات درست نہیں، صحیح بات ہے یہ جناب، اگرچہ بعض روایات چاہتے لیکن صحیح روایات نہیں، صحیح روایات ہے ہی نے کہ ہر بندے نو دے باپ دے نام تے بلایا جائے گا، قیامت نو آواز پہ گی۔ تے میرے محبوب نے کی فرمایا؟ فرمایا جڑا بندہ اپنے باپ وال نسبت تبدیل کرنا ہے ہووے اور تے کلبائے سید، برادری تک جناب تبدیل کرے، قوم تبدیل کرے یا اپنے باپ کی نسبت تبدیل کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کی ہے، آپ نے کی فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا اپنا باپ تبدیل کرتا ہے قیامت والے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ حتیٰ کہ میں علم ایسے ایسے لوگ نے، ایک بندے نے میں اس سند دیکھی تھے، میں کہا یا تو بیٹا فلان ہے تو تیرے ابو دا نام ہے تو کی لکھے؟ یہ کہنے لگا جی میرے ماموں نے من پالیا تو میں ماموں دا لکھے ابا۔ اچھا میں کہا تیرا ماموں تیرا ابا ہے؟ جڑے کاف دا چیویں ہی، میں کہا ویسے تو نہیں لیکن کاف دا چیویں ہی۔ میں کہا اللہ دے بندے یہ تو تیرا ابا کدے ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی صورت بن ہی نہیں سکتا۔ ایک تے ابا وہ ہوندہ ہے چلو کدے کسی صورت بن دے سکتا ہے، نکاح ہوتے سکتا ہے، بس تیری ماں رنڈی ہو جائے تے تیرا ماں کدے ہوتے نکاح کر لوے تے پھر تے ایک تے تیرا او ماموں ہے جدا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ ظالمہ تو ماموں ابو کیا کیویں تے ماں نو کی کیا ہے؟ تیری غیرت کہاں گئی، تیری عزت کہاں گئی، رشتے دی حرمت کہاں گئی؟ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمال جڑے لوگ اہل ایمان دے اندر بے حیائی پھیلانا پسند کر دینے، انہیں دنیا اندر بھی عذاب آخرت دے اندر بھی نکاح دا حکم کیوں آیا ہے؟ تیری غیرت یہ فن واسطے ہے، حلالہ حرام کیوں ہے؟ تیری غیرت یہ فن واسطے ہے، متع حرام کیوں ہے؟ تیری غیرت یہ فن واسطے ہے، جناب پردہ فرض کیوں ہے؟ تیری غیرت یہ فن واسطے ہے، جناب یہ سارے باطل دروازے اللہ نے بند کیوں فرمانے؟ تیری غیرت یہ فن واسطے ہے۔ آئی اپنی غیرت نو سنبھالی، اپنی عزت نو سنبھالیے۔ اوے اللہ دے بندو، نماز دا فائدہ تے قیامت نو ہوئے گا، روزے دا فائدہ قیامت نو ہوئے گا، حج دا فائدہ تے قیامت نو ہوئے گا، زکوٰۃ صدقے خیرات دا فائدہ تے قیامت نظر آئے گا، لیکن غیرت دا فائدہ تے دنیا اندر ہے، پردے دا فائدہ تے دنیا اندر ہے، عزت دا فائدہ دنیا اندر ہے۔ غیرت اللہ دنیا اندر غیرت جنوں اللہ عطا کرنا ہے، اللہ پاک اس دن سمجھو کہ خاص رحمت عطا کرنا، رحمت فرما دینا۔ جائیے کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر اندر پردہ موجود نہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن غیرت گھر اندر محفوظ نہیں۔ غیرت جوانوں، غیرت نو سنبھالیے، غیرت سنبھالیے، غیرت نو سمجھیے۔ غیرت کنوں کیا جانا ہے؟ ایک بندہ آنا ہے کہ میں نافرمانی کرنا لیکن میری گھر دی غیرت قابو میں ہے، میں بدکاری کرنا
جوانی نیلام کرنے والوں، والدین یہ پگڑیاں اچھالنے والوں، غوار کی زندگی بسر کرنے والوں، بدماشی کرنے والوں، اور لوگاں دی ماں بیٹیاں دی آواز جناب ویکھ کے انہاں دے جناب آواز کسنے والوں، سکول و کالج دے راستے تے بیٹھ کے لوگاں دی بچیاں نو دیکھنے والوں، سنو اپنی عزت دی حفاظت کرو، اپنی غیرت کی حفاظت کرو، اپنے گھر چو نکلو نا تے اس طرح بار حسین تے نکل کے حویلی دے دروازے تے جا کے اے نظر مار کے کیا کرو، تواڈے گھر بھی یہ رشتے موجود نے، جڑے گھر اندر باپ میں جناب بیٹی موجود ہے، بہن موجود ہے، جے تو بار عزت برباد کرے گا تیری عزت کو وقت آئے گا برباد ہو کے رہے گی، لہذا جے چاہنے تیری بیٹی دی عزت محفوظ رہے، تیری بہن دی عزت محفوظ رہے، تو اپنی آنکھ وچ حیا پیدا کر، اللہ تیری عزت دی حفاظت آپ فرمائے گا۔ دے جے تیری عزت جناب تیری آنکھ وچ حیا نہ رہیا، سن حیا اور غیرت دی پتہ قیمت کتنی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی نہ لڑائی کرے، لڑدیاں لڑائی او دی آنکھ نکل جائے تے جواب وچ بدلہ کیے کہ دی آنکھ کٹ دیتی جائے، تے یہ آنکھ نہیں نا دیت دینا چاہتا ہے کہ 50 اونٹ دیت دے، اگر بندہ مر جائے تو 100 اونٹ دیت دے، تے جی آنکھ نکل جائے تو کتنی دیت ہے؟ 50 اونٹ۔ ادھا انسان گویا ایک آنکھ گئی تے ادھا انسان ہے، ایک آنکھ دی قیمت 50 اونٹ دے برابر، اتنی دیت ایک قیمت اس آنکھ دی تے صحیح البخاری دی حدیث کی ہے، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسے دے دروازے چو چیز چوں کسے دی بہو بیٹی نو ویندہ ہے یا مکان دے چھت دے چڑھ جانا ہے، کسے دے سین اندر جنب جان بجھ کے نگاہ مارنا ہے، او دی بہو بیٹی والویندہ ہے، نبی پاک نو غصہ چڑھ جائے کوئی بندہ ویکھ لوے، او جناب پتھر مارنا ہے، او دی آنکھ نکل جائے تے محبوب جی کتنا گناہ ہوئے گا؟ فرمایا او دا کوئی گناہ نہیں، کوئی دیت نہیں، کوئی قصاص نہیں، کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ ادھر جناب ایک جناب آنکھ دی 50 اونٹ دی قیمت، فرمایا ادھر کسے دی گھر ور نظر مارے جھانتی مارے چھانکے انہوں پتھر اٹھا کے مارو او دی آنکھ نکل جائے تے کوئی گناہ نہیں، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا قیمت اس آنکھ دے ڈیلے دی نہیں، قیمت غیرت دی، جس آنکھ غیرت اور ایمان ہے تے 50 اونٹ دی دیت ہے، جیسے ایمان دے وچوں ایسے آنکھ جو غیرت نکل جائے ایمان نکل جائے دی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ قرآن کی اعلان کرتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کیا کرو اپنی کہو مجبور کرو پردہ کرن اپنی
پردہ نازل ہوئی ہے فجر جناب فجر دی نماز دی اندر ساری انصار دی عورتہ پردہ کر کے آئیاں نے کسے نے کیا ہجے کل آیت آئی ہے ہجے پھر کر لانگی یا نہیں فرمایا راتوں رات پردے دا انتظام کیتا ہے راتوں رات چادرہ دا انتظام کیتا ہے حتیٰ کہ اسلام کتنا غیرت والا ہے میرے محبوب نے فرمایا جیڑی عورت فرمایا جیڑی عورت عید نماز پڑھنے واسطے نکلے جو دیکھو چادر نہ ہے تے سہیلی دی چادر اندر ہے چھپ کے آئے میں محمد ننگے جنا منہ آنا میری غیرت گوارا نہیں کرنی سنو اسلام کی ہم نے عورت نو 5 وقت نماز مسجد دی اندر او دے ہوتے فرض کیوں نہیں اگر پردے نہ آنا چاہیے اجازت ضرور ہے لیکن فرض کیوں نہیں فرماؤ نو ثواب خارج کیوں ملنا ہے او دی غیرت واسطے او دی عزت فن واسطے ہے جے سینچ نماز پڑھے ثواب تھوڑا ہے جے برہم دے اندر پڑھے ثواب زیادہ ہے جے کمرے اندر پڑھے اور ثواب زیادہ ہے جو جو چھپ دی جائے اللہ ثواب پڑھاندہ جاننا ہے جو جو پردے اندر چل دی جائے اللہ ایویں میں ثواب پڑھاندہ جاننا ہے عورت جناب دی خیرت عزت دیکھئے کہ اسلام نے فرمایا غیر محرم تو حج اس تے فرض نہیں کیتا غیر محرم تو جناب جب تک ادھرا کوئی محرم موجود نہیں جب تک محرم نہیں کیسے غیر محرم جناب وہ حج تے چاہ نہیں سکتی کسی نے اپنا بھائی اور بامامو چاچا مصنوعی جالی بنا کے حج نہیں چاہے حج تے نہیں جا سکتی اور جیڑی عورت بینک دی اندر درخواست حج دی جمع کرائے اور کسے محلے دے بندے نو کسے جناب علاقے دے بندے نو کسے برادری دے بندے نو اپنا مامو اور چاچا شو کرے میں کہنا بینک دے اگے جھوٹ بولیا جا سکتے حکومت دے پاکستان جھوٹ دے بولیا جا سکتے رب تے ہاں کون جب جھوٹ بول سکتے وہاں بات کون چھپائے گا تیرا مامو نہیں ہے تو کاغذ مامو لکھیا کیوں ہے تیرا چاچا نہیں ہے تو چاچا لکھیا کیوں ہے تیرا بھائی نہیں ہے تو بھائی کیوں لکھے تو حج واسطے جا رہی ہے کی سمجھے کہ حج قبول کرے گا نہیں جب تک تو واپس نہیں آئے گی تو سفر حج تے نہیں ہے تیرا اللہ دے ہاں زنا لکھیا جائے گا حج نہیں لکھیا جائے گا کیوں محبوب نے فرمایا جو عورت اتنے لمبے سفر تے بغیر محرم تو نکل جائے جب تک واپس نہ لوٹے اللہ دے ہاں عورت زانیہ لکھی جاتی جے حج دا سفر بغیر محرم تو نہیں تے بازار دا سفر بازار تو پھر حرج ہی کوئی نہ پھر بازار جاؤ وہ اللہ دی بندیوں نماز مسجد دی اندر 5 وقت تو اڈے تے فرض نہیں گھر دا ثواب زیادہ ہے جیڑا 5 وقت اسلام تو مسجد مجبور نہیں کرتا بازار کی میں جان دے گا قرآن کی اعلان کر دے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ ایک عورت جا رہی ہے جمعہ پڑھنے واسطے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے عورت نے پردہ پوری طرح کیتا ہوا ہے خوشبو لائی ہے خوشبو عطر لایا ہے ابو نالو گزرے خوشبو محسوس ہوئی ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے عورت اے اللہ دی کدھر جا رہی ہیں فرمایا جمعہ پڑھن فرمایا واپس جا غسل کر دوبارہ ایک خوشبو مٹا کے اللہ جمعہ قبول نہیں کرے گا اس حالت تیرا جمعہ قبول ہوئے گا فرمایا جمعہ قبول نہیں ہوئے گا واپس پلٹ جا ایک خوشبو مٹا کے آ تو غیر مردان جناب ایک خوشبو دے حلے لے کے جا رہی ہے تو فتنہ پائیں گی مسجد اندر ہے واپس پلٹ جا غسل کر کے آئے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون آئیے جو میں پیغام دینا چاہنا ہے لوگوں عزت حفاظت کیجئے دعا کیجئے اللہ تھوڑی عزت حفاظت فرمائے نماز پڑھ کے دعا کیتا کرو سیل بخاری حدیث پاک ہوندی ہے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جا رہا ہے راست ظالم بادشاہ دی وادی آ گئی ہے آدم سارا علیہ السلام بھی نے جناب ظالم بادشاہ نے پکڑے ہے ابراہیم علیہ السلام کہنے کے جوڑے نوں لے کے آؤ لے کے آئے ابراہیم کون ہے تیرے نال فرمایا میرے نال میری بہن ہے فرمایا سارن اندر لے آؤ سارن لے آئے جدوں سارن اس ظالم بادشاہ نے ویکھیا نا تے حدیث چاہتا ہے کہ سارا جیسی حسین عورت اللہ نے زمین تے کوئی پیدا نہیں فرمایا ظالم بادشاہ نے ویکھیا
شیطان دا غلبہ ہوا، حضرت سارہ وال اگے پڑے ہے تے حدیث بخاری پتا کی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم بار کھڑے نماز پڑھ کے دعا کرنے اللہ آج میری عزت حفاظت کر لے، اللہ میری عورت میری بیوی سارا ایک ظالم بادشاہ دے کمرے اندر اللہ میری عزت حفاظت فرما لے، اے میرے اللہ میری عزت حفاظت فرما لے۔ سارا علیہ السلام والے اس ظالم بادشاہ آگے بڑھے ہیں، بار ابراہیم نے دعا کیتی ہے جنہوں اللہ نے بہنہ بیٹیاں دیتیاں نے نماز پڑھ کے دعا کیتا کرو کہ اللہ عزت حفاظت فرما۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام دی دعا اللہ نے کیویں قبول فرمائی ہے، ادھر ابراہیم دی دعا ہے، ادھر سارا علیہ السلام اندر جب بادشاہ آگے ہویا ہے نا، سارا نے بھی اللہ دے عرش نو ہلا دیتا ہے۔ دو دعا کیتی ہیں، پہلی دعا کیڑی کیتی ہے، یا اللہ میرے سوا تیرے ابراہیم تے مان لے آن والا کوئی نہیں، جے ایک مومنہ دی عزت تو نہ بچا سکے تیری مشکل کشائی کس واسطے۔ تے دوسری دعا، اے میرے اللہ جس گناہ دے ارادے نال اے ظالم بادشاہ میرے والا رہے ہے، تیرے جلال عزت دی قسم ہے ایک گناہ کدے آج تک میں کیتا بھی نہیں، اللہ جوانی گزر گئی ہے پھر میرے نکاح بھی ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نال، ایک گناہ میں زندگی پر کدے نہیں کیتا جس گناہ دے راتے نال اے میرے والا رہا ہے۔ بس دو حوالے پیش کیتے نے، اسی وقت ظالم بادشاہ دے وجود دے وچوں اللہ نے طاقت ہی چھین لئی ہے، گر گیا زمین ہوتے ہیں۔ پھر سارے دعا کیتی اللہ اے دا جناب بیماری دا قتل میرے ذمہ پہ جائے گا، پھر سارے دعا کیتی ہے اللہ نے اس ظالم نے جا دیتی ہے، دوبارہ اگے بڑھیا دوبارہ دعا ہوئی ہے، باری اگے بڑھیا پھر دعا ہوئی ہے، پھر آکن لگا اے میرے وزیر و مشیر صورت ان لے جاؤ، یہ تو کوئی بڑی نیک خاتون معلوم ہوندی ہے، انہوں لے جاؤ اے دی خدمت واسطے میری بیٹی حاجرہ وقف کر دو، زندگی بھر دی خدمت کر دی رہے۔ حاجرہ نو وقف کر دیتا گیا۔ سون غیرت والا کون ہونا ہے، عزت والا کون ہونا ہے، اسلامی غیرت کنوں کیا جانا ہے، تو دے گھر دی اندر نوکرانی رکھنا بغیر پردے تو، ملازمہ رکھنا بغیر پردے تو، شریعت کی آندھی ہے اللہ دے بندو اللہ دی حدہ کراس نہ کیتا کرو، جناب جوان بچیاں گھر اندر ملازمہ رکھنا ہے، پھر تیرے گھر فتنہ فساد پھیلے، کہیں عزتاں لوٹیاں، کہیں جناب اخبارات سکنڈل آئے، کہیں عزتاں برباد ہوئیاں، کہیں عزتاں تو جناب لوٹیاں گئیاں، اے بے پردگی دی ساری لعنت ہے نا۔ آئیے سنیے شریعت دی غیرت دیکھیے، جو حاجر علیہ السلام نے اس نے وقف کیتی ہے نا اپنی بیٹی، تے حضرت سارہ علیہ السلام 12 نے ابراہیم نماز پڑھ رہا نے فرمایا ابراہیم مبارک ہوئی، اللہ نے تیری عزت نو بچا لیا ہے، تے خدمت واسطے انہیں بیٹی بھی وقف کر دیتی ہے۔ حاجر علیہ السلام نو ویکھیا ابراہیم علیہ السلام نے غیرت کنوں کیا جانا ہے، انہوں غیرت دا سننا درس کی اسلامی غیرت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما سارا اے تیری خدمت کرے گی تو میرے نال رہے گی، میں 10 سے ایک جوان بچی میں گھر اندر کیویں رکھاں گا، غیر عورت نو میں گھر اندر کیویں رکھاں گا۔ فرما کی ہو سکنا ہے، فرما جے یا تے نکاح ہو سکتا ہے، نکاح نہ ہوئے تے غیر عورت نو میں گھر نہیں رکھ سکنا۔ اللہ تے نبی غیرت والا ہوندا ہے، معصوم ہوندا ہے، گناہاں تو پاک ہوندا ہے، اے دے باوجود بھی فرما نہیں جڑا گناہ تو پاک ہے وہ فرماتے نے میں غیر عورت بغیر نکاح تو گھر نہیں رکھ سکنا، تو گناہگار ہے، رات دن گناہ کرنا ہے، رات دن سیاکاریاں کرنا ہے، تو گھر اندر کیسے دیاں جوان بچیاں رکھنا ہے تے پردے تو بغیر رکھنا ہے، پردے حدود نہ کراس کیجئے، پردہ کیجئے، ملازمہ ہے تو پردہ کرا، اگر نوکرانی ہے تو پردہ کرائی ہے، گھر اندر کوئی بھی ہے تو پردہ کرائی ہے، جتنا نکاح ہو سکتا ہے اس تو پردہ لازم و ضروری ہے، فرض ہے۔ قرآن نے حکم دیتا ہے قرآن دی حدود نو کراس نہ کریے، حدود نو کراس کرو گے دنیا آخرت ذلت اٹھاؤ گے۔ حضرت دیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں نکاح کرنا، پھر غیرت دا انجام دیکھیے، غیرت دا صلہ دیکھیے، غیرت دا ثمرہ دیکھیے۔ حضرت نہ نکاح ہویا ہے، نکاح تو بعد گھر رکھیے، پھر اللہ نے اسماعیل بیٹا دیتے، پھر اسماعیل دے جناب دے پیران دے کولو اللہ نے زمزم دا چشمہ جاری کیتے، حضرت صفا مروہ دی سائی کیتی ہے، حضرت صفا مروہ تے حضرت حاجرہ چلی آنے، انہاں دے اس چلن نو اس گرفتار نو اللہ نے قیامت تک سنت بنائے، زمزم نو آب شفا بنائے، پھر حضرت حاجرہ دے بطن چو اسماعیل تے اسماعیل دی نسل چو اللہ نے امام الانبیاء جناب مصطفیٰ نو پیدا فرمایا۔
غیرت ہوے نا تے اللہ دا انجام و صلہ عطا کر دے. قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. اے ایمان والو جڑے بندے اہل ایمان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، فتنے پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، عریانی پھیلانا چاہتے ہیں، دسو تے صحیح میں موبائل نے کوئی کسر چھڈی؟ کوئی ہے بندہ جدے گھر بچیاں کول موبائل ہوئے اور مسجد بیٹھ کے حلف دے کے اس دی بچی ادا جائز استعمال کر دی ہوئے؟ ادا استعمال جائز ہوئے گا جس جوان بچی دا نکاح نہیں ہویا او دے کول موبائل؟ بتلاؤ تو صحیح، تو تے دوجے کمرے سنتا ہونا ہے تے دوسرے کمرے تیری جوان بچی ساری رات کس طرح گفتگو کرے، بتا تیری غیرت کہاں محفوظ رہ گئی؟ تیری عزت کہاں محفوظ رہ گئی؟ اور پیش ہی ہو واقعات ایسے نے جو معاشرے پیش آئے. میں اپنی مسجد بیٹھا تھا، کئی دفعہ میں واقعہ سنا تقاریر، ایک جماعتی سناتی آیا روئے پریشان، کہنے لگے شاہ جی میں نے ملو اٹھ کے، میں ملیا روئی جائے، میں کہا کی ہے؟ بس روئی جائے. کافی دیر تو بعد حوصلہ دیتا مسئلہ کی ہے؟ کہنے جی کی پوچھ دے جی میری عزت برباد ہوئی کی ہوئے ہی؟ کہنے لگے جی میری بچی دوڑ گئی ہے، نکاح اس نے پڑھا لیا ہے چکوال ضلع جا کے. میں کہا اچھا، تو میں کہا وہ تہاڈا برادری دا بندہ ہے جس کا نکاح ہویا؟ کہنے لگا نہیں. تو میں پھر رشتہ ہویا کیویں، شناسائی ہوئی کیویں، تعارف ہویا کیویں، چکوال کتھے، تیرا ضلع کتھے، ایک کیویں ہویا؟ کہنا جی بچی کول موبائل سی، دیکھے دے کال آئی ہے تو پھر وہ کال مل لئی گئی، پھر بچی ٹر گئی. تو میں کہا اللہ دے بندے اپنے پیروں دے آپ کو لاڑی ماری، ہن غیرت لٹ گئی، ہن کی پوچھنا ہے؟ یہ موبائل تیرے کول ہوندا تو جوان بچی نو کس بنیاد تے دیتا ہے موبائل، کس واسطے؟ عزت کل برباد ہو جائے تو کہنا ہے کہ بچی دا قصور ہے؟ نہیں، قصور تے اس بغیرت باپ تے جن نے اپنی عزت کا خیال نہیں کیتا، جنہیں مرد بن کے دکھایا نہیں، جس نے غیرت نو دکھایا نہیں. شریعت کیا ہے، غیرت کیا ہے؟ مدینہ پاک میرے مصطفیٰ جا رہے نے، گلی دے چوک وچ نا ایک ہجڑا کھلوتا ہے، ہجڑا جان دے ہو نا، سمجھ دو ہجڑے نو، ہجڑا کھلوتا ہے تے پتہ کی آندا ہے ہجڑا؟ فلاں دا جڑا گھر ہے نا انہوں نے گھر دیاں عورتاں بچیاں ایسیاں نے، نبی پاک سن گئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اج تو بعد ہجڑیا تو پردہ کیتا کرو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس خسرے تو پردہ کرو، میں محمد کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی. بلکہ میرے کو پوچھو نا، شریعت اصول و مزاج تے اگر غور کرو، ایسی عورت تو پردہ بھی لازم ہے جڑی عورت خود پردہ نہ کرے. جس عورت دا اپنا پردہ نہیں، محلے دے ہر گھر جاندی آندی ہے، ہر گھر گئے ادا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہے، اس دے کولو بھی پردہ لازم ہے. کیوں؟ اس واسطے کیوں ہر غیر محرم نو بارو مل کے خبرات اندر پہنچائے، اس تو بھی پردہ غیرت کیجئے. اسی پتہ کی کرنے ہاں جدو گھر جانے نا، داخل ہوئے گھر، اس کمرے چاہے داخل ہوئے، اگو بچی بیوی آندی ہے ذرا تسی ادھر ہو جائے، ادھر کمرے جائے، ادھر کون ہے؟ ادھر بچی دی سہیلی آئی، یار سہیلی آئی اندر، بس سہیلی کول بیٹھی ہے، تیری بیٹی بھی بیٹھی ہے، سہیلی بھی بیٹھی ہے، دونوں بچیاں اندر بیٹھیاں نے. ہن تو تے آنا ہے بچیاں نے، دونوں عورتاں نے، دونوں سہیلیاں نے، دونوں بیٹیاں نے، اندر بیٹھنے حرج نہیں. میں پوچھنا حرجتے نہیں؟ الین تے دونوں بچیاں ہیں تے دونوں بیٹیاں، لیکن تذکرہ کدھر جاری، گفتگو کس دی جاری ہے؟ مصر دیا ساری عورتیں اکٹھیاں نہیں سی. سورہ یوسف اللہ نے سوات تے نازل کیتی ہے کہ سن کے دے اکھا چو آنسو بہاندے رہو، سنو قرآنی واقعات، درس و عبرت نصیحت. ساری عورتیں اکٹھیاں نے، سامنے پھل نے، چھریاں ہاتھے چ نے، بیٹھیاں ساری عورتاں نے. تذکرہ یوسف دے، ذکر کے دے
بیٹھیاں تے سہیلیاں نے تذکرہ جے مرداں دا ہے، بچی دی ماں تے لازم ہے بچی دی سہیلی جدا پردہ نہیں تیرے گھرے چاہے تے تو خود نال بیٹھ، عزت اسنو کیا جاندے، غیرت کیا جاندے اسنو۔ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا پرشانت نہیں ہو رہے، ناراض نہیں ہو رہے، ہو جاؤ گے تو کی کر لو۔ میں نے تو انہوں کنے کیا دی وہ میں نے پردے والا موضوع دے ہون دیتا جی، ہون سنو وقت ہون تے پردہ پھر رانے کو نہیں نہ سارے دے، یہ تو کھلنے نے سارے دے پردے اللہ نے رحمت تے برکت رکھی ہے۔ میں نا کافی ایسی بات جگہ دے پردے دے موضوع تے تقریر ہوئی، بعد بیٹھے کھانا لگا نا تو ایک ڈش دے ہوتے وہ جناب اسے پائی سی ہو ہارٹ پارٹ جڑا ہوتا ہے کوئی چیز کھانا پکا وہ سارا سی جناب سالن وغیرہ پایا، چاول وغیرہ پائے، کھا رہے نا۔ اس ڈش اتو کسے نے وہ ہارٹ پارٹ چوتوں ڈکڑ چکیا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں سی دے کی۔ جدوں کھانا کھا بیٹھے نا تو وہ جڑا کھانا کھوانا رہا سی انہیں جو تو ڈھکن پٹھیا جاندی جی، تو کسے کھاتا ہی نہیں۔ اگر سان پتہ ہی نہیں لگا، میں کہ یہی فائدہ نے پردے دے، میں کہا پردے دا فائدہ ہوئی نا، بچ گئی وہ پوری ڈش۔ وہ کہا کہ تو کسر چھڑیے جی تھے ان کوئی بات دسنا سی۔ میں کہا ویکھ لو چیز پردے سی نا تے بچ گئی ہوں نا سلامت۔ مگر فوائد ہے ہی نے پردے جے تو اللہ تنو خیرت عزت عطا کر دے رہا۔ قرآن نے کی فرمایا اصل جے سما میں سارے ننگے نے نا، جے پردے دا موضوع آنا ہے تو مولوی بھی نہیں بچنا۔ ہن مولوی کیویں جمعے تے کوے پردہ کرو، مولوی دے گھر اپنا پردہ نہیں، سارے گھر آ رہے ہیں جا رہے پوری برادری دے افراد، چاچے دے بیٹے، ماموں دے بیٹے، خالہ دے بیٹے، پھپھو دے بیٹے، یہ ہن باہر نکلے ہیں۔ کدھر جا رہے چوئی صاحب؟ میں گجرالے جا رہے، پتر آ رہے ہیں، بھتری آ رہے ہیں، چھٹیاں ہوئی گرمیاں دا چاچو نوں ملن آ رہے ہیں، ماموں نوں ملن آ رہے ہیں۔ میں کہا جی وہ چھٹیاں ہوئی چلو ماموں نوں مل آئی۔ اچھا ماموں نوں ملن آیا تو ماموں جا رہے گجرالے، پتر پھر بچیاں بہنا گارے نہیں، تو پھر رہو تو میں انشاءاللہ 2 دن رہنا تو میں آ جاؤں۔ یہ ہن بچیاں جوان کو بہنا نے، یہ بہنا نے کل یہ بتیجا برات لے کے آیا، رشتہ کیوں دیتا ہی